حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم علمنا علما نافعا ويرزقنا رزقا طيبا وأن يؤتينا عملا متقبلا اللهم إنا نسألك من علم لا ينفع ومن عمل لا يقبل ومن دعاء لا يستجاب لها اللهم صل وسلم وأنعم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمین رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ دو ٹاپک پہ بات کریں گے۔ امید ہے اس سے پہلے جو ٹاپکس تھے وہ کلیئر تھے۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن کریم کے تعلق سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کیا اعتقاد بیان کرتے ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ جس زمانے میں آپ نے یہ بک لکھی ہے اس وقت اشاعرہ، معتزلہ اور بعض اسلامی فرقے جو قرآن کے مخلوق ہونے اور غیر مخلوق ہونے پہ کلام کرتے تھے، اس وقت آپ نے ایک ایسا اسٹیٹمنٹ اور ایک ایسا سینٹنس دے دیا جو امت کے عقیدے کا جو ہے ایک بنیادی حصہ بن گیا۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں لکھا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے، یعنی ہم بحیثیت اہل سنت والجماعت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے، یہ جو قرآن ہے ہمارے سامنے، یہ اللہ رب العالمین کا حقیقی کلام ہے جس کی ابتدا اللہ کی طرف سے ہوئی اور جو سارا کے سارا قرآن اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گا، اور مخلوق کے کلام کی مانند مخلوق نہیں ہے۔ یعنی مخلوق جس طریقے سے ہم مخلوق ہیں، ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، قرآن کریم ایسے نہیں ہے۔ قرآن صرف اور صرف یہ وہ کلام ہے جو حرف، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ورڈز، اور صوت جسے ہم کہتے ہیں ساؤنڈ، یعنی ورڈز اور ساؤنڈ دونوں میں اللہ کی طرف سے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ امام طحاوی نے چند پوائنٹس کے اندر ذکر کیا جو میں نے یہاں ذکر نہیں کیا، صرف اتنا آپ کے سامنے بتایا گیا ہے کہ امام طحاوی کا اعتقاد یہ ہے کہ قرآن اللہ کا اوریجنل کلام ہے، حقیقی کلام ہے۔ یہ بات ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ بات ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جن کو ہم کہتے ہیں اشاعرہ، یا جن کو ہم کہتے ہیں اشعری۔ شاید آپ لوگوں نے کبھی سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اشعری جو ہے یہ اپنے آپ کو ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا ایک عقیدے کا ایک پیٹرن بنا لیا ہے جس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ جو کلام ہے اس کو وہ کلام حقیقی نہیں مانتے۔ یعنی ہم بحیثیت اہل سنت، اب یہ فرق تھوڑا سا سمجھ لیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امام طحاوی کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا صحابہ کے زمانے سے اعتقاد ہے کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نطق فرمایا اور حرف اور صوت کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عطا فرمایا۔ یہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں، اور یہ کلام کی ابتدا اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، نبی کی طرف سے نہیں ہوئی، فرشتے کی طرف سے نہیں ہوئی، بلکہ بذات خود اللہ نے اس کی تلقین فرمائی جبرائیل کے پاس، یا بذات خود اللہ نے تلقین فرمائی اپنے انبیاء کے پاس، اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ قرآن نازل ہوا۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے، اور پھر اللہ کی طرف دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ منہ بدأ وإلیہ یعود، امام طحاوی نے لکھا ہے کہ اللہ سے اس کی سٹارٹنگ ہوئی اور اللہ کی طرف لوٹ کے جائے گا۔ اللہ کی طرف لوٹ کے جانے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے بہت سارے مطلب اس کے بیان کیے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا پیریڈ آنے والا ہے کہ قرآن کریم ہمارے دلوں سے اٹھا لیا جائے گا، اور یہ جو پرنٹ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، ڈیجیٹل شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کی کوئی بھی شکل باقی نہیں بچے گی۔
بلکہ بعض علماء کرام نے جو ہے بعض احادیث سے استدلال کرتے ہوئے یہاں تک کہا ہے کہ ایک ہی رات کے اندر اٹھایا جائے گا، قیامت سے قریب ایک ہی رات میں سارا کے سارا قرآن اٹھا لیا جائے گا، لوگوں کے دلوں سے اٹھا لیا جائے گا، اور یہ پرنٹ کی صورت میں جو موجود ہے یہ اٹھا لیا جائے گا، ڈیجیٹل شکل میں جو موجود ہے یہ اٹھا لیا جائے گا۔ کتنی بھی پروٹیکشن کے اور پریزرو کرنے کے ہم سارے جو ہے آلات کو اپنا لیں، لیکن قرآن کریم ایک دن اٹھا لیا جائے گا۔ تو یہ قرآن کریم کے بارے میں ہمارا اعتقاد ہے کہ یہ حقیقی کلام ہے۔ اشاعرہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کا کلام تو ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ جو کلام ہے یہ پہلے لوح محفوظ میں نازل کیا، لوح محفوظ میں نازل کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا کلام اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس پہ اتارا۔ تھوڑا سا یہ چونکہ ہم لوگ عقیدے کی کلاس پڑھ رہے ہیں اس لیے تھوڑا سا ڈفرنس ہم کو سمجھنا ضروری ہے اہل سنت اور اشاعرہ کے بیچ میں کیا ہے۔ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے یہ نفسی کلام ہے، اللہ نے ورڈ کے ذریعے سے اور اللہ نے الفاظ کے ذریعے سے اور اللہ نے یہ جو ہم ساؤنڈ جیسے جو سنتے ہیں سننے کے ذریعے سے یہ کلام نہیں پہنچا، یہ ہمارے پاس نفس کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے نفس میں ڈالا، جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ تو ہمارے اور اشاعرہ کے بیچ میں فرق یہ ہے کہ ہم اسے اللہ کا کلام حرف اور صوت کی صورت میں مانتے ہیں اور ہمارے پاس اس کے بہت ساری دلیلیں ہیں، اور اشاعرہ اس کلام کو نفس کی صورت میں مانتے ہیں، دل میں وحی داخل کرنے کی صورت میں مانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ شبہ پیدا ہوتا ہے اور پھر مخلوق اور غیر مخلوق کا مسئلہ آتا ہے کہ آخر قرآن مخلوق ہے یا قرآن غیر مخلوق ہے۔ اشاعرہ میں بہت سارے قرآن کو غیر مخلوق مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حرف اور صوت مانیں گے تو اسے مخلوق کہنا پڑے گا، اس لیے وہ اپنی آئیڈیالوجی کے حساب سے اسے غیر مخلوق مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نفسی کلام ہے اور نفسی کہنے کی وجہ سے غیر مخلوق، جبکہ ایسا ضروری نہیں۔ یہ بہت تفاصیل ہے، میں صرف شارٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کا جو اعتقاد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا حقیقی کلام، اور حقیقی کلام ہونے کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت ہے جسے ہم کہتے ہیں صفت کلام۔ صفت کلام یہ اللہ کی حقیقی صفت ہے، اور ان چند صفات میں سے ہیں جن کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا اعتقاد ہے کہ یہ صفت جو ہے ذاتی بھی ہو سکتی ہے اور یہ صفت جو ہے فعلی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے اسماء اور صفات کا نام سنا ہوگا، اسماء و صفات کا عقیدہ، اس طرح کی باتیں آپ نے ضرور سنی ہوگی۔ تو اسماء و صفات کیا ہے؟ اسماء کہتے ہیں اسم کو، ناموں کو۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بہترین نام ہیں اور ان کی بہت ساری اس کے میننگ اور اس کی خصوصیات ہے۔ اور صفات کہتے ہیں ایٹریبیوٹس کو، اس کے ممیزات کو، اس کی خاصیات کو، کہ نام ہے اس کی خاصیت۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے کلیم، بعض لوگ جیسے اللہ کا نام جو ہے کلیم کہتے ہیں، لیکن اللہ نے اللہ کی کتاب میں نبی کی سنت میں سے ذکر نہیں فرمایا، یہ بطور اخبار اللہ کے ناموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی جو صفت کلام ہے یہ دو حصوں میں منقسم ہے۔ ایک تو اللہ کی صفت ذات بھی ہے، یعنی اللہ کی ذات سے کبھی الگ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس طرح چاہے، جس سے چاہے، جیسے چاہے بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے بلائیں گے، اور حدیث میں آتا ہے فَيُنَادِي بِصَوْتٍ، اللہ تعالیٰ انہیں آواز دے کر پکاریں گے اور ان سے کہیں گے کہ ان اللہ یأمرک ان تخرج من امتک بحثا من النار، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اے آدم جتنے لوگوں کو تم چاہتے ہو جہنم سے نکال لو اور انہیں جنت میں داخل کر دو۔ تو حدیث میں آتا ہے فَيُنَادِي بِصَوْتٍ، اللہ تعالیٰ اپنی صوت کے ذریعے سے آواز بلند کر کے آدم سے فرمائیں گے۔ اب وہ آواز کیسے بلند ہوگی، اللہ کی ندا کیسے ہوگی، اللہ کی صفت کلام کیسی ہوگی؟ تو ہم اس میں ایک ہی قاعدہ کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت ایک ہی قاعدے کو ذکر کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والی، ریلیٹ رکھنے والی کوئی بھی چیز مخلوق کے کسی بھی صفت کے ساتھ مماثل نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ویسے ہی لائق و زیبا ہے جیسے اللہ نے اپنے لیے پسند فرمایا،
اور بندوں کے لیے ویسے ہی لائق و زیبا ہے جیسے اللہ نے بندوں کے لیے پسند فرمایا۔ تو اللہ اور بندوں میں بہت سارے صفات مشترک ہوتے ہیں، جیسے ہم بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، لیکن ہمارے سننے اور اللہ کے سننے میں زمین اور آسمان کا فرق، بلکہ اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ پر مخلوق کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے دیکھنے اور اللہ کے دیکھنے میں فرق ہے۔ تو اسی طریقے سے صفت کلام ہے کہ ہم بھی بات کرتے ہیں، اللہ بھی بات فرماتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کرنے اور ہمارے کلام میں فرق ہے۔ صفت کلام پر دلیل کیا ہے؟ صفت کلام پر بہت ساری دلیلیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے حقیقی بات کی، حقیقی بات کی، جیسے بات کی جاتی ہے ایسے حرف اور صورت کی شکل میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ اسی طریقے سے ایک جگہ فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر، ہماری مقرر کردہ جگہ پر آئے تو رب نے ان سے کلام کیا۔ یعنی اللہ نے موسیٰ سے کب کلام کیا؟ جب وہ آئے۔ کہاں پر آئے؟ میقاتنا، ہم نے جو مقام مقرر کیا تھا، جہاں ہم نے بلایا تھا کہ یہاں آپ کو اللہ کا کلام سنائی دے گا، جس جگہ پر، جس وقت میں جس نبی کو اللہ نے بلایا اور اپنا کلام سنایا، انہیں کلام سنایا گیا۔ لیکن اس سے پہلے کیا موسیٰ علیہ السلام نے سنا؟ نہیں سنا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ صفت کلام اپنے اندر دو خاصیت رکھتی ہے، ایک ہے ذات کی خاصیت اور ایک ہے فعل کی خاصیت۔ صفت ذات یعنی ایسی صفت جو اللہ سے کبھی الگ نہیں ہوتی، صفت کلام بھی انہی صفات میں سے ایک ہے۔ اور صفت فعل کہتے ہیں کہ کبھی وہ صفت اللہ پہ طاری ہوتی ہے اور کبھی وہ صفت اللہ پہ طاری نہیں ہوتی، اس کو ہم کہتے ہیں صفت فعل۔ میں بہت آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ یہ اسماء و صفات کا بہت ٹیپیکل ٹاپک ہے۔ تو صفت کی دو قسمیں، صفت ذات وہی التی لا تنفک عن اللہ، وہ صفات جو اللہ سے جدا نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں صفت ذات۔ جیسے صفت خلق، اللہ تعالی ہمیشہ سے خالق ہے اور ہمیشہ خالق رہے گا، یہ صفت ذات ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں صفت تعجب، اللہ کو تعجب ہوا، کسی مومن بندے پر اللہ کو تعجب ہوا، تو اللہ تعالیٰ پہلے سے متعجب نہیں تھے، اس مومن بندے کے عمل کی وجہ سے یہ صفت فعلیہ طاری ہوگی۔ تو یہ صفات کی دو قسمیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہوتی ہے، اور صفت کلام کی خاصیت یہ ہے کہ وہ صفت ذات بھی ہے اور صفت فعل بھی ہے۔ اس پر تیسری دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مشرکین میں سے کوئی بھی شخص تم سے اجرت طلب کرے کہ وہ اللہ کے کلام کو سننا چاہتا ہے، یعنی مشرکین میں سے اگر کوئی شخص تمہارے پاس آئے اور کہے کہ میں اللہ کے کلام کو سننا چاہتا ہوں، میں تمہارے دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، انفارمیشن لینا چاہتا ہوں، کلام اللہ کو میں جاننا چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ فَأَجِرْهُ، تو اسے اجرت دیجئے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اسے دوبارہ اس کے معمون جگہ تک پہنچا دیجئے۔ سبحان اللہ، یہ آیت جو ہے آج کے ہمارے اس زمانے میں دعوت کے میدان میں ایک بہت عظیم پیغام ہے، بہت ہی عظیم پیغام ہے۔ آج ہم دعوت کے میدان میں بہت سارے مسائل کو لے کر کانفرنسز کرتے ہیں، پیمفلٹ شائع کرتے ہیں، بہت ساری ندوات اور جو ہے بہت سارے جلسات اور اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے اللہ کے کلام کو خاص طور پر سنانے کے لیے ایک اتنا زبردست پروجیکٹ اور اتنا زبردست کرائٹیریا ہم کو دیا ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب ہو کے کہا کہ بہت سارے مشرکین ایسے ہیں جو آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں، نہیں پہنچ پاتے، راستوں کی ان کے پاس مصیبتیں ہوتی ہیں، یا ان کی قوم والے آپ تک پہنچنے نہیں دیتے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص مشرکین میں سے اجرت طلب کرے، اجرت کہ میں آپ کی بات سنوں گا لیکن آپ کو اجرت دینا پڑے گی، فَأَجِرْهُ، تو اسے اجرت دے دی جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے
اور سننے کے بعد امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر سننے کے بعد اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے جو دعوت دی گئی ہے، مجھے جو اللہ کا کلام سنایا گیا ہے، اس پر وہ ایمان نہیں لاتا، تو ایسی صورت میں ہمیں اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور بالکل جس انداز میں اس کی قوم تک ہم اسے پہنچا سکتے ہیں، اس کو پروٹیکشن دے سکتے ہیں، لوگوں سے اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، مسلمانوں سے بھی اور غیر مسلموں کی طرف سے بھی، جن طبقوں کو چھوڑ کر وہ قرآن سننے کے لیے آیا تھا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر تک اور اس کے مامون ہونے کی جگہ تک اسے پہنچائے، اس کا سارا کاسٹنگ، اس کے سارے اخراجات اور اس کے سفر اخراج سے لے کر اس کے کھانے پینے ٹریولنگ سے لے کر جتنے اخراجات ہوتے ہیں وہ ہمارے ذمہ دیے گئے ہیں۔ کیوں؟ صرف قرآن کے عوض میں، کہ وہ شخص صرف قرآن سننے کے لیے آیا تھا۔ آج علماء کرام نے لکھا ہے کہ دعوتی نقطہ نظر سے یہ آیت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ مسلمان جب بھی کسی طریقے کا جلسہ کرے، جب بھی قرآن کریم کے ذکر اور اذکار کی اور قرآن کے دعوت کی مجلس کو منعقد کرے، تو غیر مسلموں کو خصوصی طور پہ اس میں بلایا جائے اور انہیں ہر طرح کا پروٹیکشن دیا جائے، یہاں تک کہ وہ دوبارہ اپنے گھروں تک واپس لوٹے، انہیں ہر طرح سے جو ہے پروٹیکٹ کیا جائے۔ یہ قرآن کریم کے معجزے کی بہت بڑی مثال ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے صفت کلام کا جو ہے ذکر فرمایا ہے۔ حدیث کو دوبارہ دہرائیں گے آپ؟ حدیث دوبارہ دہرائیے شیخ۔ کون سی حدیث؟ میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر شیخ پورے کا نام جی کس صورت میں یہ آیا؟ آپ کی آواز تھوڑی سی ٹکرا رہی ہے۔ شیخ کس صورت میں آئی ہے یہ آیت؟ جی ہاں، ایک منٹ میں اسے ابھی آپ کے سامنے چیک کرتا ہوں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 6۔ سورہ توبہ آیت نمبر 6۔ اچھا ٹھیک ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب بھی مشرکین میں سے کوئی تم سے اجرت طلب کرے کہ وہ قرآن سننا چاہتا ہے تو اسے اس کی اجرت دے دی جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے، پھر اس کے بعد اسے دوبارہ اس کے معمون جگہ تک پہنچانے کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے۔ یہ بہت عظیم پیغام ہے، اس کو جو ہے تفصیل کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا ان ادلہ سے کہ قرآن کریم جو ہے اللہ تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے، یہ کلام نفسی نہیں ہے، یہ جو ہے تورات اور بائبل جیسا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اسے حرف اور صوت کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ بعض کلام ایسا ہے جو جبرائیل کے ذریعے پہنچایا گیا، بعض کلام ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی دیگر شکلوں کے ذریعے پہنچایا، بعض کلام ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے پہنچایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی اللہ کا کلام پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پارٹیوں کے درمیان اس قرآن کو جو ہے محفوظ کر دیا۔ آپ نے اس کی تدوین اپنی زندگی میں بھی کی۔ صحابہ اکرام کی بہت بڑی جمع غفیر تھی جو قرآن کو یاد کرتی تھی، انہیں یہ قرآن مکمل حفظ تھا، بلکہ قریش کے سارے طریقوں پر حفظ تھا۔ پھر بعد میں حضرت ابوبکر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بہت ساری جنگیں ہوئی اور فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا، تو وہ جو ہے قرآن کو جمع کیا جانے لگا، اور وہ بہت طویل تفصیل ہے۔ جنگ یمامہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع کیا، پھر قریش کے اختلافات آئے، پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جو ہے امام حضرت اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جو بھی قرآن کے جو ہے مکتوب شکل میں تدوین پر مامور تھے ان کو جمع کیا گیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسے ترتیب دیا گیا، تب جا کر جو ہے یہ ہمارے پاس اس شکل میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے کلام پہنچا ہے۔ تو یہ اللہ کا جو ہے کلام حقیقی ہے، اور یہ کلام نفسی نہیں ہے، اور نہیں یہ تورات اور انجیل کی مانند کلام ہے جیسا کہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ کلام تو کلام ہے اللہ رب العالمین کا، اگر اسے عربی میں کہا جائے تو وہ قرآن ہے، اگر اسے سریانی زبان میں کہا جائے تو وہ انجیل ہے، اور اگر اسے عبرانی زبان میں کہا جائے تو
وہ جو ہے تورات ہے. یہ اشاعرہ کا کہنا ہے, ہم لوگ ان تفاصیل میں نہیں جانا چاہتے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام یہ حقیقی کلام ہے. اس سے ہمیں ایک چیز یہ بھی معلوم پڑتی ہے کہ جیسے آج کے زمانے میں بہت سارے اشاعرہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پوری کے پوری دنیا جو ہے اشعری ہے, اور سلف کا جو اعتقاد ہے وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے. تو اس کا جواب ہمیں یہاں امام طحاوی کی اس عبارت میں ملتا ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں جو عبارت نقل کی ہے وہ اہل سنت والجماعت کے ٹوٹلی فیور میں نقل کی ہے, اور اشاعرہ اشعری کے مکمل اپوز میں نقل کی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ بھی اشعری نہیں تھے. بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اشعری ثابت کرے, لیکن آپ کے سٹیٹمنٹس جو اس کتاب کے اندر ہے کہ عقیدہ طحاویہ کے اندر, اس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ امام طحاوی جو ہے اشعری نہیں تھے بلکہ اہل سنت والجماعت اور اہل سلف کے عقیدے پر تھے. تو یہ قرآن کریم سے متعلق ہمارا اعتقاد ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے اور مخلوق کے کلام کی طرح مخلوق نہیں. اس کے بعد نیکسٹ نقطہ ہے معراج سے متعلق. معراج کسے کہتے ہیں اور اسراء اور معراج میں کیا فرق ہے, انشاءاللہ آج کے ہم اس درس میں لیں گے, اور اسراء اور معراج سے متعلق بعض لوگوں کے جو اعتراض ہے اس کا جواب لینے کی کوشش کریں گے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کی طرف سے کہ اسراء اور معراج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, اور معراج اور اسراء میں کیا فرق ہے. آپ لوگوں میں سے ایک سوال ہے اسراء. ایک سوال ہے شیخ جی. قرآن کریم کے ہر لفظ کو جبرائیل علیہ السلام نے لایا تھے نا, یا کچھ اور طریقے سے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس قرآن پہنچنے کے جو ہے 3 طریقے ہیں. ایک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو نازل فرمایا. دوسرا طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بذات خود اللہ رب العالمین مخاطب ہوئے, جیسا کہ اسراء اور معراج کے واقعے میں بھی ملتا ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے آپ پر وحی نازل فرمائی, جیسا کہ صحیح بخاری کی ابتدائی روایت کے اندر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ جب آپ کے اوپر قرآن نازل ہوتا تو آپ کو اونگ آ جاتی, اور پھر آپ کے جو ہے آپ کے پیشانی سے جو ہے پسینہ چھوٹتا, اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر جو ہے ایسی اور ایسی آیتیں نازل ہوئی. تو اس کی مختلف صورتیں ہیں, ان میں سب سے اولا اور بہتر صورت یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آپ پر نازل ہوتے ہیں. اسی لیے عموماً لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ہی قرآن لاتے ہیں, جبکہ اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا ہے. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات کریں تو وہ الواح کی صورت میں, اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں تو وہ الہام کی صورت میں, بہت ساری الگ الگ صورتیں اللہ تعالیٰ کے کلام کے پہنچنے کی ہے. البتہ یہ کلام جو اللہ کے طریق سے ہم تک پہنچا یہ کلام حقیقی ہے, اللہ نے حرف اور صوت کے ساتھ اس کو ادا کیا ہے, اس کو جبرائیل نے یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچ کیا ہے اور اس کے بعد امت تک اس کو پہنچایا. جی جیسے امام اشعری کا عقیدہ ہے ویسا امام ماتوریدی کا بھی عقیدہ ہے نا پھیلا ہوا. تھوڑا زور سے بولیں. شیخ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں 2 فرشتے آ کر کے بتاتے ہیں کہ اس جادو کے بارے میں, جی تو وہ بھی ایک وحی کی شکل ہی تھی نا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کے پاس جو ہے آیت الکرسی کس ذریعے سے پہنچی؟ جی آیت الکرسی جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے معراج پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جی ہاں, فطر کے واقعے میں کہ 3 دن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مامور کیا تھا, اور اس کے بعد جو ہے آیت الکرسی نازل ہوئی. جہاں تک آپ نے اس کا سوال کیا ہے سورہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق کا, تو یقیناً خواب کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ 2 صورتیں دی گئی, لیکن امت کا اجماع ہے کہ یہ 2 صورتیں قرآن کریم کا حصہ ہے. باوجود یہ کہ بعض صحابہ سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور بعض دیگر صحابہ سے یہ وارد ہے کہ نماز میں وہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق
پڑھنے کو جو ہے مکروہ سمجھتے تھے, نہیں پڑھتے تھے, بلکہ قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے. بہرحال یہ جو ہے خالص علمی اختلاف ہے, اس کو عوام کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ائمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ جو دونوں صورتیں ہیں یہ خواب کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور یہ قرآن کریم کا حصہ ہے. جہاں تک خواب کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں دیے جانے کا تعلق ہے تو کیا وہ قرآن کا حصہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, یہ ایک علمی اختلاف ہے. البتہ ان میں سے جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کے لیے اختیار فرمائی وہ قرآن کا حصہ ہے انشاءاللہ. پھر حدیث قدسی پھر خواب کی شکل میں بھی آتی ہے, پھر کیسا فرق کریں گے؟ حدیث قدسی کے درمیان اور قرآن کریم کے درمیان بہت سارے فروق علماء کرام نے ذکر کیے ہیں. حدیث قدسی بھی وحی کی ایک شکل ہے لیکن وہ وحی غیر مطلوع ہے اور قرآن کریم وحی مطلوع ہے, حالانکہ وہ بھی اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے اسی طرح مخاطب ہوئے ہیں جیسے قرآن میں مخاطب ہوتے ہیں, حرف اور صوت کی صورت میں راجح قول کے مطابق. البتہ وہ وحی غیر مطلوع ہے اور قرآن وحی مطلوع ہے. مطلوع اور غیر مطلوع کا مطلب بتائیں گے ایک بار؟ جس کی عبادت کے لیے تلاوت کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مطلوع, اور جس کی عبادت کی غرض سے تلاوت نہیں کی جاتی اسے کہتے ہیں غیر مطلوع. جزاک اللہ. جی شیخ صوت کا مطلب؟ جی صوت کا مطلب؟ صوت کا مطلب ہوتا ہے ساؤنڈ اور حرف کا مطلب ہوتا ہے ورڈ. تو قرآن کے بارے میں ہمارا اعتقاد ہے کہ قرآن ورڈ بھی اللہ کے نازل کردہ ہے اور اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے صفت کلام کے طور پر نکلا ہوا ہے اور ہم تک پہنچا ہے. تو قرآن حرف بھی ہے صوت بھی ہے, یعنی ورڈز بھی ہے اور ساؤنڈ بھی ہے, اور یہ دونوں کے دونوں اللہ رب العالمین کے کلام کا حصہ ہے. یہ اصل میں حرف اور صوت کے لفظ کے یوز کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی کیونکہ اشعری لوگوں کا جو اعتقاد ہے, ہمارے بہت سارے لوگ یہ اعتقاد مانتے ہیں لیکن یہ درست نہیں ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے نفس میں ڈال دیا. نہیں, قرآن پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ڈال دیا, لوح محفوظ سے جبرائیل کے نفس میں ڈال دیا اور جبرائیل کے نفس سے اللہ کے نبی کے نفس میں ڈالا گیا, لہٰذا یہ کلام نفسی ہے. تو ہم اس کا جواب دیتے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ حرف اور صوت ہے, اس لیے کہ بہت سارے ایویڈنس قرآن کے اندر ایسے ہیں جو وقت بوقت نازل ہے. کوئی انسیڈنس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تو اس کے تناظر میں قرآن نازل ہو, جیسا کہ ہم جانتے ہیں مسجد زرار کے بارے میں, جیسا کہ ہم جانتے ہیں اسراء اور معراج کے بارے میں, جیسا کہ ہم جانتے ہیں مکہ میں جو واقعات ہوئے, جو جنگیں ہوئی, جنگ بدر, جنگ احد, جنگ احزاب, تو ان کی مناسبت سے بھی قرآن نازل ہوتا رہا اور یہ اللہ رب العالمین کا حقیقی کلام ہے. نیکسٹ ٹاپک ہم لوگ لیتے ہیں, یعنی اس سے وہ مراد یہ لیتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ پڑھا نہیں گیا, صرف نفس میں ڈالا گیا, اس کو پڑھ کے نہیں سنایا گیا, صرف نفس میں ڈالا گیا. وہ اس سے جو اشعری ہیں وہ یہ مراد لیتے ہیں. جی ہاں, وہ لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ نفس میں ڈالا گیا. جی شیخ کیسا یہ عصری عقیدہ, اس میں ایک ماتوری عقیدہ بھی ہے نا صرف؟ جی ہاں, ماتوری عقیدہ بھی ہے, لیکن اشاعرہ اور ماتوریدیہ بہت سارے اعتقادات میں ایک دوسرے کے ساتھ میچ کھاتے ہیں اور بہت سارے اعتقادات میں وہ ایک دوسرے سے الگ ہے. بعض علماء نے جیسے شمس الدین افغانی رحمہ اللہ, انہوں نے اشعریہ اور ماتوریدیہ میں 21 فرق ذکر کیے, 21 فرق ذکر کیے ہیں. ان میں سے بنیادی فرق یہ ہے کہ اشاعرہ اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفات میں جو ہے صفات میں تعویل کے قائل ہے کہ ساری صفات کو وہ 7 صفات کی طرف لوٹاتے ہیں, جبکہ ماتوریدیہ ساری صفات میں تقسیم ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اہل سنت والجماعت کی تقسیم ہے, البتہ اس میں بعض صفات کا وہ اضافہ کرتے ہیں. ہم صفات کی تقسیم کیسے کرتے ہیں؟ صفت ذاتیہ اور صفت فعلیہ. ان کے پاس صفت کا اس بات کے لیے قرآن اور حدیث کی دلیل کے ساتھ عقل کی دلیل کا ہونا بھی ضروری ہے, جبکہ ہمارے پاس صفت کے اس بات کے لیے صرف اور صرف قرآن کا ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے اشاعرہ کے پاس جو ہے بعض صفتوں کا جو ہے اضافی مطلب ایڈیشنل طور پہ وہ صفتوں کا اضافہ کرتے ہیں, جیسے صفت تکوین ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت تکوین یہ اس کی صفت ذات میں شامل ہے, جبکہ ہم کہتے ہیں کہ صفت خلق خود صفت تکوین ہے.
اور अशायरा इसका इनकार करते हैं लैंप उधर लगा लो, लैंप उधर लगा लो। और मातुरिदिया बाज एतकादात में जो है मुत्तफिक है और बाज एतकादात के अंदर वो जो है एक दूसरे से इफेक्ट होता है इस पे, कुरान छोटे हर्फ है बेटे। अब ये लैंप लेकिन आज के जमाने में जो भी मातुरिदिया है वो अशायरा के ही अकीदे पर है, जैसे आज के जमाने में जो भी रवाफिज है वो अहले एतिजाल के अकीदे पर है, ऐसे ही आज के जमाने शेख आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, सबको स्पीकर ऑफ करने के लिए कहिए। आवाज कट हो आवाज नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं है। सिस्टर उम्मे अब हसन ठीक प्लीज है। माइक ऑफ करें। अब ठीक है, अब ठीक है। आवाज क्लियर है अभी? किसी का माइक शेख ऑन होता तो आवाज नहीं क्लियर है। आती। क्लियर है शेख, आप लोगों की क्लियर भी आवाज थोड़ी थोड़ी आज अटक रही है। बहरहाल हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। इसरा और मेराज के ताल्लुक से आप लोगों ने सुना होगा उस्ताद मैं मेराज, बताऊं? क्योंकि आजकल जो है रजब का महीना उस्ताद चल मैं रहा है। बताऊं इसमें फर्क मैं बताऊं? इसरा और जी मिराज, इसरा और मिराज में फर्क बताऊं? जी जी बताइए। जो मिराज है ये उरूज से है, बुलंदियों की तरफ जाना, और इसरा का मानी है रात के वक्त सफर करना। इसरा का मीनिंग है रात के वक्त सफर करना, ठीक है। और मेराज उरूज से है बुलंदियों की तरफ जाना। बुलंदी की तरफ जाना, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। इसके अलावा और कोई फर्क बता सकता है? जी शेख, जी इसरा के माने है मक्का से बैतुल मुक़द्दस को जाना, और जी मेराज का सफर मीन्स जमीन से आसमान तक जाने का सफर। मेराज का क्या मतलब है? आसमानों का सफर। आसमानों का सफर। जी हाँ। कहाँ से, मक्का से या बैतुल इलिया से, बैतुल मक़दिस मुक़द्दस से? से आसमान में जो सफर को मेराज कहते हैं। बैतुल मक़दिस। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त आप लोगों ने कहा। इसरा और मेराज अहले सुन्नत वल जमात के एतकादात में एक बुनियादी एतकाद है, और पुराने ज़माने से लोग इसका जो है इनकार करते चले आ रहे हैं। इसीलिए इमाम तहावी ने अपनी किताब में इसको खुसूसी जगह दी और बयान फरमाया कि मेराज और इसरा ये हकीकी सूरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आए हैं। बहुत सारे उलमा ऐसे गुजरे हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये जो मेराज है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद में कराई गई, ख्वाब में कराई गई। और बाज मेराज और इसरा में फर्क करते हैं कि इसरा जो है नींद में कराई गई और मेराज बजाते खुद मक्का मुकर्रमा से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको आसमान की तरफ बुलाया। लेकिन सही एतकाद इस सिलसिले में यह है कि इसरा और मेराज दोनों एक ही रात में पेश आए, दोनों एक ही रात में पेश आए। इसलिए इमाम तहावी फरमाते हैं मेराज हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में मेराज कराई गई और हालत बेदारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर ले जाया गया और फिर वहां से जहां जहां अल्लाह ताला ने चाहा। इस मौके पर अल्लाह ताला ने अपनी शायान शान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल फरमाया और जो कुछ चाहा उसका आपकी तरफ वही फरमा दिया। तो ये मेराज के ताल्लुक से इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने जो है इबारत नकल फरमाई है। तो जैसा कि आप लोगों ने जिक्र किया इसरा और मेराज में फर्क, वो फर्क ये है कि इसरा आपको बैतुल्लाह से, यानी मक्का मुकर्रमा में जो बैतुल हराम है, मस्जिद हराम है, यहां से आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन के दूसरे घर, जो जिसे हम बैते इलिया कहते हैं। इलिया किसे कहते हैं? इलियास अलैहिस्सलाम को। कुरान में जो इलियास अलैहिस्सलाम है उनको तौरात या इब्रानी जुबान में इलिया कहा जाता है। तो बैतुल मक़दिस को जो है पुराने जमाने में लोग इलिया कहते थे और फिलिस्तीन का पुराना नाम जो है इलिया ही है, मदीनतु इलिया। तो बैत इलिया तक, यानी जिसको हम बैतुल मक़दिस आजकल कहते हैं या बैतुल मुक़द्दस कहते हैं बहुत सारे लोग, तो यहां तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सफर कराया गया इसे कहते हैं इसरा। और फिर बैते इलिया से, बैतुल मुक़द्दस से आसमान की तरफ बेदारी की हालत में
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے جایا گیا اور پھر آپ نے پہلے آسمان، پھر اس کے بعد دوسرے آسمان، پھر اس کے بعد تیسرے آسمان کا آپ نے جو ہے، اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے پاس بالکل آپ قریب ہو گئے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، 2 تیر کے برابر کا فاصلہ تھا، بلکہ اس سے بھی کم فاصلے کے پاس جو اللہ رب العالمین کے پاس آپ پہنچ گئے، اور پھر اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکامات آپ کو وہاں پر عطا فرمائے۔ تو یہ اسراء اور معراج کا واقعہ ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ حقیقی صورت میں پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی جسم اور اپنی روح کے ساتھ اسراء اور معراج کرائی گئی۔ آج بہت سارے جو ہے جاوید غامدی صاحب کو ماننے والے یا پھر جو ہے جہلمی صاحب کو ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں جو اسراء اور معراج کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے جو ہے ٹکرانے والی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ چیز عقل میں نہیں آتی اور اسے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے، یہ جو واقعہ ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تعلق سے خبر دی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی طاقت سے، جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا خصوصی انعام تھا۔ جب ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا اللہ رب العالمین اپنے بندے کو اپنے آسمان کی سیر نہیں کرا سکتا؟ آج سب سے بڑی مشکل کیا ہے معلوم ہے کہ بائبل کے اندر اور تورات کے اندر بہت سارے انبیاء اکرام کا ذکر کیا گیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف لے گیا، جیسے حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ سنت موجود تھی، ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شخص سے جنہیں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ ہم تو جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا، اس کا کوئی منکر ہے؟ کوئی منکر نہیں، بلکہ عیسائیوں کے اور کرسچن لوگوں کے بہت سارے ایسے فرقے ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں، اور اگر بعض لوگ انکار بھی کرتے ہیں تو ادریس کے بارے میں بھی مانتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں تورات کے اندر آتا ہے کہ انہیں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اسی طریقے سے ایلیا کے بارے میں، حضرت الیاس علیہ السلام کا بہت بڑا مقام تھا، ایک بڑی ہسٹری اور ایک بڑا ٹریڈیشن ہے بنو اسرائیل کا، اور بنو اسرائیل کے علماء کا اور اس کے انبیاء کا، جو جس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی قوم نہیں تھی، یہ بہت بڑا ٹریڈیشن گزرا ہے جس میں سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی حکومتیں آئی ہے، جس میں یہ میڈیٹرین سی کے پاس سے لے کر یہ عربک پیننسولا کے اندر، یعنی انبیاء کی کثرت اور انبیاء کے واقعات کی جو ہے بھرمار ہے بنو اسرائیل کی۔ تو ایک ٹریڈیشن گزرا ہے ہمارے اسلامی ٹریڈیشن سے پہلے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم تتمون 70 امہ انتم خیرھا واکرمھا عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتیں آئی تھی ان میں سب سے آخر میں، سب سے لاسٹ ٹریڈیشن کے طور پہ، سب سے لاسٹ کلچر، ثقافت، تہذیب، توحید، عقیدہ اور ایک تہذیب کے طور پہ جو قوم بھیجی گئی ہے، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 70ویں نمبر پہ بھیجا ہے۔ یعنی ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی امتوں میں سب سے آخری امت ہے، ہمارے بعد کوئی امت نہیں۔ ہم سے پہلے 69 امتیں گزر چکی ہیں جن کا اپنا ٹریڈیشن تھا، جن کی اپنی تہذیب تھی، جن کا اپنا کلچر تھا، جن کے اپنے انبیاء تھے، اور جن کے اپنے جو ہے واقعات ہے، جو قرآن، جن میں سے بہت ساری چیزوں کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے۔ تو اصل ہسٹوریکلی سگنیفیکنس اور اصل جو تاریخ کی جو اصل چیزیں ہیں نا، یہ آج جو ہم پڑھتے ہیں، میں اپنے کریکولمس کے اندر، اور یہ موجودہ زمانے میں یہ فرانس اور اس کی لڑائیاں یا ہندوستان میں ہونے والی آپس میں، یہ کوئی ٹریڈیشن ہے؟ یہ کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے، اسے ٹریڈیشن بنایا گیا ہے، اسے کلچر بنایا گیا ہے۔ اصل کلچر تو تہذیبوں کا اور امتوں کا کلچر ہے جو بنو اسرائیل پر آ کر رک گیا، اس کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا گیا۔ یہ سب سے آخری کلچر اور سب سے آخری تہذیب اور سب سے آخری امت ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف اٹھایا، تو یہ کوئی نیا واقعہ نہیں تھا، اس لیے کرسچن لوگوں کے پاس اس کا انکار نہیں تھا، یہودیوں کے پاس اس کا انکار نہیں تھا۔ امت محمدیہ میں بعض فرقے پیدا ہوئے، جیسے معتزلہ آئے، بعض اشاعرہ آئے، بعض اشاعرہ، اسی طریقے سے جو ہے اباضیہ آئے خوارج میں سے، اور پھر اثنا عشریہ میں شیعہ آئے جنہوں نے جو ہے اس معراج کا انکار کیا۔ لیکن بحیثیت اہل سنت والجماعت ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ معراج حقیقی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں آسمان کے پاس بلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے آپ کو جہاں لے جانا چاہا وہاں لے جائے۔ تو اس میں جو ہے اسراء کی جو دلیل ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کا قل سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اور اس کے بعد معراج کی دلیل ہے سورہ نجم میں والنجم اذا ھوا ما ضل صاحبکم وما غوا سے لے کر تقریباً 28 آیتیں اللہ نے ذکر فرمائی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحى الی عبدہ ما اوحى، یہ ساری جو ہے آیتیں مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج کے تناظر میں جو ہے نازل ہوئی۔ آئیے ہم اسراء اور معراج کے سلسلے میں جو واقعہ نقل ہے اور محدثین نے جس کو ذکر فرمایا ہے صحیح مسلم کی حدیث کے تناظر میں ہم اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی استاد۔ جی شیخ۔ اسکرین کے اوپر یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ الحمدللہ شیخ نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس روایت کو پڑھتے ہیں جو صحیح مسلم کی روایت ہے، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 162 جس میں اسراء اور معراج دونوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیا۔ میں تیزی کے ساتھ پڑھتا ہوں چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے۔ شیبان بن فروخ نے ہمیں حدیث سنائی، ہمیں حماد بن سلمان نے حدیث سنائی، کہا ہمیں ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی۔ دیکھیے یہ حدیث کی چین ہے، حدثنا شیبان بن فروخ حدثنا حماد بن سلمہ حدثنا ثابت البنانی عن انس بن مالک۔ یہ جو چین اس طرح کی حدیث کی ہوتی ہے یہ سند کی سب سے اعلیٰ چین مانی جاتی ہے، اور آپ جو ہے ابھی غالباً اصول حدیث آپ شیخ ارشد سے پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ تفاصیل آپ کے سامنے آئیں گی کہ ہمارے دین اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ یہ چین پر ہے، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اس کے بعد اللہ کے نبی تک پہنچے، تو یہ سب سے مبارک سلسلہ مانا جاتا ہے، اور خاص طور پر جب یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آئے تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس براق لایا گیا۔ براق لایا گیا، براق کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے وہ ایک سفید رنگ کا لمبا چوپایا ہے، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا۔ گدھے سے بڑا اور خچر جو ہے آپ جانتے ہیں خچر اور گدھے میں فرق، تو تقریباً اس شکل کا ایک جو ہے براق میرے پاس لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنا سیم وہاں رکھتا جہاں اس کی نظر آخری حد ہوتی، یعنی اس کا ایک جو پیر ہوتا وہ اس جگہ پر پڑتا جہاں اس کی سب سے آخری نگاہ ہوتی، یعنی اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ وہ سفر کرنے پر قادر تھا۔ فرمایا میں اس پر سوار ہوا حتیٰ کہ بیت المقدس آیا، فرمایا میں نے اس کو اسی ہلکے کنڈے سے باندھ لیا جس کے ساتھ انبیاء اکرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ انبیاء کا ایک ٹریڈیشن ہے جو بیت المقدس کے اطراف میں اور یہ اسرائیل کی سرزمین میں اور جو ہے گزر چکا ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے جس پر آج جو ہے یہود قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے۔ اتنے زیادہ ایویڈنس ہے اس کے تورات میں، قرآن میں، انجیل میں، ہماری حدیث کی کتابوں میں، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو براق ہے، یہ جو سواری ہے، اس جگہ باندھی گئی جس جگہ انبیاء کے سواری باندھنے کی جگہ مقرر تھی بیت المقدس کے اندر۔ فرمایا پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر وہاں سے نکلا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن شراب کا اور ایک برتن دودھ کا لے کر آئے۔ یعنی دیکھیے یہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگزامینیشن شروع ہے کہ آپ فطرت پر ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے۔ تو جبرائیل نے 2 چیزیں آپ کو آپشنل طور پہ پیش کی، ایک شراب کا برتن اور ایک دودھ کا برتن، تو میں نے دودھ کا انتخاب کیا۔ اب اس جملے سے جو ہے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اسراء اور معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ اسراء اور معراج کا واقعہ مکہ میں پیش آیا، تو پھر شراب اور لبن میں ڈفرنس کا فرق یہ کی ضرورت نہیں تھی کہ شراب جو ہے مدینہ میں حرام ہوئی ہے۔
تو اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے وہ مدینہ میں پیش آیا ہے اور شراب کی حرمت کے بعد پیش آیا ہے. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شراب اور دودھ پیش کیا گیا تو اپنے دودھ کو اختیار کیا. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. اللہ کی درست بات یہ ہے کہ معراج کا واقعہ جو ہے یہ مکہ کی زندگی میں ہی پیش آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرتاً اتنے پاک تھے کہ آپ نے اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا اور کبھی آپ شراب کے جو ہے قریب نہیں گئے. تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن شراب کا اور ایک برتن دودھ کا لے کر آئے. میں نے دودھ کا انتخاب کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے. پھر وہ ہمیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے. جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کو کہا تو پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں جبرائیل ہوں. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آسمان کی بلندگی پر بھی اللہ رب العالمین نے کس طریقے کا پروٹیکشن دیا ہوا ہے آسمان کو. اور اگر انسانیت اس جگہ پر پہنچ بھی جائے جس کا آج ہم لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، تب بھی ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے ہم ساتویں آسمان تک پہنچ سکتے ہیں، اور نہ ہی انسانیت کے بس میں یہ چیز ممکن ہے. تو فرمایا کہ آپ کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں. پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہا گیا اور کیا انہیں بلوایا گیا تھا؟ کیا ان کا اپوائنٹمنٹ ہے؟ کہا بلوایا گیا تھا. اس پر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں اچانک آدم علیہ السلام کے سامنے تھا. انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی. پھر وہ ہمیں دوسرے آسمان کی طرف لے گئے. جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تو پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ کہا جبرائیل ہوں. کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا گیا کہ محمد ہے. کہا کہ کیا انہیں بلوایا گیا تھا؟ کہا جی ہاں انہیں بلوایا گیا ہے. تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. اب میں دو خالازاد بھائیوں کے درمیان تھا یا دو خالازاد بھائیوں کے سامنے تھا. کون دو خالازاد بھائی ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ بن زکریا علیہ السلام. ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی مریم، وہ زکریا علیہ السلام کی یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کی بہن تھی، اور حضرت مریم علیہ السلام کی ذمہ داری جو ہے حضرت زکریا کے پاس تھی. کلما دخل زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جیسے قرآن کی آیت میں سورہ آل عمران کے اندر. تو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں مریم علیہ السلام بڑی ہوئی، اور مریم جو ہے ان کے جو ہے خالو لگتے تھے. مریم کے وہ خالو لگا کرتے تھے. تو فرمایا کہ جب دوسرے آسمان پر گیا تو دو خالازاد بھائی عیسیٰ بن مریم اور یحییٰ علیہ السلام میرے سامنے تھے. اللہ ان دونوں پر سلامتی نازل فرمائے. دونوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعائیں خیر کی. پھر جبرائیل علیہ السلام ہمیں تیسرے آسمان پر لے گئے. جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تو کہا آپ کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں. کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد ہے. کہا کیا انہیں یہاں آنے کا پیغام دیا گیا تھا؟ کیا ان کا اپوائنٹمنٹ تھا؟ کہا جی ہاں انہیں بلایا گیا تھا. اس پر وہ بھی دروازہ ہمیں کھول دیا گیا. تو میں نے تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کو دیکھا. وہ ایسے تھے کہ انسانوں کا آدھا حسن انہیں عطا کیا گیا ہے. یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں وارد ہے حدیث کے اندر کہ انسانیت کو اللہ نے جتنا حسن ادا کیا اس کا آدھا حسن جو ہے یوسف علیہ السلام کے پاس تھا. انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا، دعائے خیر کی. پھر ہمیں اوپر چوتھے آسمان کی طرف لے جایا گیا. جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو کہا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں. کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہیں. کہا ان کے پاس پیغام بھیجا گیا تھا کہ وہ آئیں؟ کہا جی ہاں انہیں پیغام دیا گیا تھا کہ وہ آئیں. یہاں ایک چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی بعثت سے پہلے بھی اور آپ کی بعثت کے بعد بھی انبیاء اکرام فرشتے سب کے سب جانتے تھے. اسی لیے فرمایا محمد. ہر جگہ جہاں گئے اللہ کے نبی کا نام لیا گیا. بلکہ بعض حدیثوں میں آتا ہے اور اس پر بعض علماء کا کلام بھی کنت نبیًا کہ میں جو ہے اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسد کے درمیان تھے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے غالباً اس حدیث کو حسن کہا. اس پر انشاءاللہ کسی اور وقت بحث ہوگی. البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی جانتا تھا. آسمان اور زمین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے تھے. اور ہم نے تو ہجرت سے پہلے بہت سارے واقعات بھی سنے ہیں، شجر کے اور حجر کے آپ کو سلام کرنے کے. بہرحال یہ چوتھے آسمان کا واقعہ ہے. کہا گیا کون ہے؟ کہا ان کے پاس پیغام بھجوایا گیا تھا. کہا جی ہاں. تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. تب میرے سامنے ادریس علیہ السلام تھے. انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائیں خیر کی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم نے اسے یعنی ادریس کو بلند مقام تک رفعت عطا کی. پھر ہمیں پانچویں آسمان پر لے جایا گیا. تو جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا. کہا گیا کون ہے؟ تو کہا میں جبرائیل ہوں. کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد ہے. پوچھا گیا کیا ان کے لیے پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا جی ہاں.
पैगाम भेजाया गया था, चुनांचे हमारे लिए दरवाजा खोल दिया गया। तब मेरी मुलाकात हारून अलैहिस्सलाम से हुई, उन्होंने मुझे खुशामदीद कहा और मेरे लिए खैर की दुआ की। फिर हमें छठे आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खुलवाया तो कहा गया कौन है? कहा जिब्राइल। कहा गया आपके साथ कौन है? कहा मेरे साथ मोहम्मद है। पूछा गया क्या उन्हें पैगाम भेजा गया था? कहा जी हाँ, पैगाम भेजा गया था। तो हमारे लिए दरवाजा खोल दिया गया। तब मेरी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई, छठे आसमान के ऊपर। उन्होंने मुझे खुशामदीद कहा और दुआ खैर की। फिर हमें सातवें आसमान पर ले जाया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खुलवाया। कहा गया ये कौन है? कहा जिब्राइल। कहा आपके साथ कौन है? कहा मोहम्मद है। कहा गया क्या उनकी तरफ पैगाम भिजवाया गया था? फरमाया जी हाँ। इस पर हमारे लिए दरवाजा खोला गया तो हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सामने नजर आए। उन्होंने बैत मामूर से टेक लगाई हुई थी। इस बैत मामूर में हर रोज 70,000 फरिश्ते इबादत के लिए दाखिल होते हैं, फिर कभी दूसरा उसमें वापस दाखिल नहीं होता। यानी अल्लाह ताला ने बैत मामूर को ये खासियत अता की है कि एक मर्तबा 70,000 फरिश्ते उसमें दाखिल हो जाएं तो दोबारा उनके इबादत का टाइम आता ही नहीं है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की अजमत और उसकी कुदरत का इस बैत मामूर से हम अंदाजा लगा सकते हैं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे सिदरतुल मुंतहा आखिरी सरहद पर वाक़े बेरी के दरख्त के पास ले गए तो उसके पत्ते हाथियों के कानों और उसके बेर मटकों की तरह थे। जब अल्लाह के हुक्म से जिस चीज से उन्हें ढापना था ढाप लिया तो वो बदल गई। अल्लाह ताला की कोई ऐसी मखलूक नहीं जो उसके हुस्न का वस्फ बयान कर सके। फिर अल्लाह ताला ने मेरी तरफ वही की जो अल्लाह को वही करना थी और मुझ पर हर दिन रात में 50 नमाजें फर्ज की गई। मैं उतर कर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने कहा कि आपके रब ने आपकी उम्मत पर क्या फर्ज किया है? तो मैंने कहा कि 50 नमाजें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपने रब के पास वापस जाओ और उनसे तखफीफ की दरख्वास्त करो क्योंकि आपकी उम्मत के लोग इसकी ताकत नहीं रखेंगे। मैंने बनी इसराइल को आजमा चुका हूं और परख चुका हूं। तो देखिए मूसा अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ भेजे गए थे, बनु इसराइल की तरफ, उनकी सरकशियों के तस्करे कुरान करीम ने बहुत तफसील के साथ बयान किए हैं। और सूरह बकरा के अंदर, सूरह आल इमरान के अंदर, सूरह अनाम के अंदर, सूरह शुअरा के अंदर। तो बनु इसराइल की सरकशी को देखकर और अंबिया इकराम की एक बहुत बड़ी जमात को की लीडिंग करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि आप वापस चले जाए क्योंकि आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रख सकती, क्योंकि बनु इसराइल को मैंने देख चुका हूं कि उन पर कैसे कैसे अहकामात नाजिल हुए और अहकामात की सख्ती की वजह से वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने जो है अपने दीन को तब्दील किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो मैं वापस अपने रब के पास गया, अर्ज किया है मेरे रब मेरी उम्मत पर तखफीफ फरमा। अल्लाह ताला ने मुझसे 5 नमाजें कम कर दी। मैं मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आया और कहा कि अल्लाह ने मुझसे 5 नमाजें घटा दी है, यानी 50 की जगह 45 हो गई। उन्होंने कहा आपकी उम्मत इसकी भी ताकत नहीं रखती, अपने रब की तरफ वापस जाइए और उनसे तखफीफ का मुतालबा किया। आपने फरमाया मैं अपने रब तक वापस गया और तखफीफ का मुतालबा किया, यहां तक कि अल्लाह ने फरमाया ऐ मोहम्मद हर दिन और रात में 5 नमाजें हैं और अज्र में हर नमाज 10 के बराबर है। इस तरह ये 50 नमाजों का सवाब हो गया और जो कोई एक नेकी का इरादा करेगा लेकिन अमल नहीं करेगा उसके लिए एक नेकी लिख दी जाएगी और अगर वो उस पर अमल करे तो उसके लिए 10 नेकियां लिख दी जाएगी। ये दूसरी बशारत है जो आपको मेराज में दी गई। और जो कोई एक बुराई करेगा उसे बुराई तो नहीं लिखी जाएगी और अगर उसे कर ले तो उसे सिर्फ एक बुराई लिखी जाएगी, 10 बुराई नहीं लिखी जाएगी। आपने फरमाया मैं उतरा और मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्हें खबर दी। उन्होंने कहा अपने रब के पास वापस जाए और उनसे मजीद तखफीफ की दरख्वास्त करे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कहा कि मैं अपने रब के पास बार बार वापस गया हूं हत्ता कि मैं अब शर्मिंदा हो गया हूं, मुझे अपने रब के पास जाने में शर्म महसूस हो रही है। तो ये मेराज का मुख्तसर वाकया है। इसके अलावा और भी तफसीली वाकयात हदीस की किताबों में मिलते हैं कि वहां जाकर आपने जन्नत का भी मुजाहरा किया, जहन्नम का भी मुजाहरा किया, आपने हौज को भी देखा, आपने नहरे कौसर को भी देखा, फिर जन्नत में जाने वाले अफराद और औरतों का भी आपने जो है मुआयना किया, फिर जहन्नम में जाने वाले असनाफ और अक़साम के लोगों का जिनमें बहुत सारे जिना वाले थे, जिनमें बहुत सारे सूदखोर थे, लोगों पर जुल्म करने वाले थे, हुकूकुल इबाद को मारने वाले थे, सारी चीजों का आपने मुआयना किया जो हदीस की दीगर किताबों में उसकी तफासील जो है मिलती है। तो ये मेराज का मुख्तसर सा वाकया है जिसके बारे में हमारा एतकाद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए ऊपर की तरफ, इन सारी चीजों का मुशाहिदा किया और उसके बाद वापस आए। यहाँ पर इसरा और मेराज के वाकये से हमें जो है कुछ दुरूस मिलते हैं
जो हमें सीखना चाहिए, और मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको नोट डाउन करें कि इसरा और मेराज के वाक़ये से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। जी, आपके सवाल का जवाब मैं थोड़ी देर में दूंगा इंशाल्लाह। तो उसमें सबसे पहले ये है कि जैसा कि हमारी बहन ने स्टार्टिंग में कहा कि मेराज कहते हैं ऊपर की तरफ जाने को, उरूज को, यानी स्टेप बाय स्टेप जाने को मेराज कहते हैं। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श पर मुस्तवी है, और अल्लाह का अर्श कहां पर है? 7वें आसमान पर है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमान की कैफियत को, वहां मिलने वाले अफराद को और उनके साथ होने वाली गुफ्तगू को, सबको हदीस में बयान किया। यहां तक कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा कि आप जो है बैत मामूर के साथ टेक लगाकर बैठे हुए, ये 7वें आसमान का वाकया है। सुम्मा दना फतदल्ला, इतने करीब हो गए अल्लाह रब्बुल आलमीन के, जितने करीब आपसे पहले कोई नबी मुरसल और मलिक मुकर्रब आज तक नहीं हो सका था। इससे हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला का अर्श आसमान में है, और आसमान जो है हर ऊंची चीज को कहते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन 7वें आसमान पर अपने अर्श पर मुस्तवी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श पहले जो है पानी पर था। ये चीज हमें बयान की गई है, और मेराज का यह वाकया इस बात की तस्दीक करता है कि जो लोग ये एतकाद रखते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, अल्लाह ताला जमीन पर भी है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो ये एतकाद जो है दुरुस्त नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने लिए सिफत उलू को साबित किया है, अपने लिए ऊंचाई की सिफत को साबित किया है। हम कहते हैं सुबहान रब्बियल आला, उस रब के लिए तारीफ जो ऊंची जगह पर है, ऊंचे मकाम पर है। तो अल्लाह ताला के लिए इसमें जो है सिफत उलू और सिफत इस्तिवा का इस बात है। दूसरी जो इबरत हमें मिलती है इस मेराज के वाक़ये में, वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बहुत अजीम मोजिज़ा है जो आपसे पहले किसी भी नबी को नहीं दिया गया। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत की, आपके रसालत की और आपके आलमी नबी होने की सबसे बड़ी दलील है। तीसरी चीज हमें जो मालूम होती है वो ये है कि आसमान पर भी रास्ते हैं, जैसे जमीन पर रास्ते हैं वैसे आसमान पर रास्ते हैं, और आसमान में हर आसमान को अल्लाह ने तबक की सूरत में और स्टेप्स की सूरत में रखा है, और उस पर फरिश्ते मुकर्रर हैं, उनका एक एडमिनिस्ट्रेशन है और उनकी इजाजतें और सारी चीजों पर वो मामूर है। जैसा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम 7 मकामात पे आपको रुकाया गया, और 7 मकामात पर आपसे जो है इजाजत तलब की गई, और ये मालूम किया गया कि पहले से अपॉइंटमेंट है कि नहीं है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिलने का बुलावा आया हुआ है कि नहीं है। तो इससे हमें मालूम हुआ कि आसमान की सैर इस दुनिया में मुमकिन है। मेराज और इसरा के वाक़ये से ये बात समझ में आती है कि आज जो ये एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमर्स की जो तरक्की है, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बहुत बड़ा हाथ है। और चूंकि ये इम्कानियात हमारी हदीसों में जिक्र है, चूंकि ये इम्कानियात का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में तस्करा है, इसलिए साइंस की दुनिया में आज जो तहकीकात हुई है उसका सारा के सारा सहरा जो है इस्लाम के सर जाता है कि इस्लाम हमारी तरक्की से पहले ही हमको अकली तौर पर इस बारे में अलर्ट कर चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान के बारे में फरमाया वस्समाइ ज़ातिल हुबुक, अल्लाह उस आसमान की कसम जिसमें अल्लाह ने रास्ते बनाए हैं। तो अगर ये चीज कुरान नहीं बयान करता तो आज हमारे साइंसदान वहां तक थोड़ी पहुंचते। उनके पहुंचने की वजह यह है कि चूंकि ये अकली तौर पर यह चीज मुमकिन है, और अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में ये चीज डाली है कि इस मसले पर गौर किया जा सकता है और उसके नतीजे तक पहुंचा जा सकता है। तो ये इसरा और मेराज के वाक़ये का एक अजीम मोजिज़ा है कि आसमान की सैर से मुताल्लिक एक अहम चीज को जो है अल्लाह की किताब और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ने जिक्र किया। इसी तरीके से इसरा और मेराज के वाक़ये में हमें मस्जिद अक्सा की अहमियत भी समझ में आती है। आज एक बहुत अजीम सुन्नत जो हम लोगों से छूट गई है मस्जिद अक्सा की जियारत की, जबकि ला तुशद्दु रिहाल इल्ला इला सलासत मसाजिद, आपने फरमाया कि 3 मस्जिदों की तरफ रिहाल करना चाहिए। अगर करने का हकीकी मानों में अगर किसी जगह का हमें शद्द रिहाल करना है तो उनमें से एक मस्जिद अक्सा है, और बाज़ उलमा कराम ने बयान किया है कि इसका सवाब जो है वहां नमाज पढ़ने का सवाब 500 नमाज के बराबर है। इसी तरीके से इसरा और मेराज के वाक़ये से हमें एक चीज समझ में आती है, वो है कि सारे अंबिया का दीन एक ही था और सारे अंबिया की दावत एक ही थी। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंबिया की इमामत की, सारे अंबिया ने आपका इस्तकबाल किया, सारे अंबिया के साथ आपने डिस्कस किया। इससे ये बात समझ में आती है कि सारे अंबिया इकराम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजे गए थे और सबकी दावत का मकसद एक था। एक और चीज जो हमें समझ में आती है वो है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा जो है लोगों के दरमियान मारूफ था।
فرشتے بھی آپ کو پہلے سے جانتے تھے, انبیاء بھی پہلے سے جانتے تھے, اور جبرائیل علیہ السلام بھی, اور اہل آسمان بھی اور اہل زمین بھی, سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل اور آپ کے مکان کے جو ہے معترف تھے. ایک اور چیز ہمیں معلوم ہوئی اس واقعے کے ذریعے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی چیز کو حقیقی طور پر ذکر کرے تو امت کو ہمیں ویسے ہی ماننا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ذکر فرمایا ہے. اور جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے فوراً جو ہے اسے تسلیم کیا, اور اہل ایمان نے یہ واقعہ تقریباً 40 سے زیادہ صحابہ اکرام نے مختلف طرق کے ساتھ اس واقعے کو جو ہے روایت فرمایا ہے. لہٰذا ممکن ہی نہیں ہے کہ سند کے اعتبار سے اس واقعے کی جو ہے تکذیب کی جائے, اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ عقل کے اعتبار سے بھی اس کی تکذیب کی جائے. ہر طرح کے ایویڈنس اس پر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حقیقی طور پر معراج کرائی گئی تھی. چونکہ وقت زیادہ ہوا ہے اس لیے ہم مزید تفصیلات میں نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے, اور ہم سب کو انبیاء اکرام کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ قیامت کے دن نصیب فرمائے. آپ کے حوض سے اور آپ کے کوثر سے اللہ تعالیٰ ہمیں سیراب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وصلی اللہ علیہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. شیخ ایک سوال پوچھوں؟ جی بولیے, وقت بہت زیادہ ہو گیا ویسے. جی جو آپ نے کہا کہ یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کے لیے علو ہے, ان لوگوں پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ زمین پر بھی ہے. تو مجھے یاد نہیں ہے آیت ہے یا حدیث ہے جس میں یہ بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے, تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں, ان کی دعوت کو میں قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرتے ہیں. تو سورہ بقرہ. یہ جی تو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیجئے, برابر. جی دیکھیے قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے فَإِنِّي قَرِيب, تو میں انتہائی زیادہ ان سے قریب ہوں. تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مقامات پر قل سے تعبیر کیا کہ جب پوچھے یسألونک عن الروح, وہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تم ان سے کہہ دیجئے, وہ فلاں چیز کے بارے میں, وہ محیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تم ان سے کہہ دیجئے, وہ اہلہ کے بارے میں کہتے ہیں یعنی چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں, چاند کی اس روٹیشن کے بارے میں پوچھتے ہیں, تم ان سے کہہ دیجئے. لیکن جب کہا کہ جب اللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہنا گوارا نہیں کہا کہ تم ان سے کہہ دیجئے, بلکہ اللہ بذات خود مخاطب ہوا. فقل نہیں کہا, کہہ دیجئے نہیں کہا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اور جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے فَإِنِّي قَرِيب, تو میں انتہائی زیادہ قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, اور پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین کی قرب سے مراد یہاں صفت قرب, صفت خاص یہاں پر مراد ہے, جو اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں سے قریب ہے, نہ کہ اللہ رب العالمین کی یہاں پر ذات مراد ہے. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر مستوی ہے اور اپنی صفات کے ساتھ ہر جگہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پہ مستوی ہے اور اپنی صفات, صفت کلام, صفت قدرت, صفت سمع و بصر, اور اپنی قدرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی قدرت ہر چیز کے اندر موجود ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے العلیم, تو اپنے علم کے اعتبار سے بھی وہ بندوں کے ساتھ ہے نا. جی ہاں, اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ ہے, علم کی صفت کے اعتبار سے اپنے بندوں کے ساتھ ہے, لیکن اپنی ذات کے ساتھ بندوں کے ساتھ نہیں ہے. وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہے. وہ ایک ذات ہے اور ہم ایک ذات ہے نا. وہ ایک نفس ہے, تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, اور ہم ایک نفس ہے, لیکن ہمارے نفس اور اس کے نفس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. مخلوق کو خالق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا اللہ رب العالمین اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے, اپنی قدرت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے, لیکن اپنی ذات کے ساتھ, جیسا کہ ہمیں بیان کیا گیا قرآن کریم میں 7 مقامات پر کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ جو ہے عرش پر مستوی ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہے قرآن کی آیت ذکر کرتے ہیں کہ هو اللہ فی السماء وفی الارض الہ, کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان میں بھی الہ ہے, زمین میں بھی الہ ہے.
तो वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो यहाँ तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला वहां भी इलाह है, यहाँ भी इलाह है, यानी अल्लाह ताला वहां जिस तरीके से वैसे यहाँ पर है। तो उसका बहुत आसान सा जवाब ये है कि देखिए कुरान करीम की जब कोई आयत आए ना, तो सबसे पहले हमें मुफस्सिरीन, सहाबा के दरमियान, फिर ताबईन के दरमियान और फिर तबे ताबईन के दरमियान ये देखना है कि उन्होंने इस आयत का एक्सप्लेनेशन क्या किया है। तो वो जो एक्सप्लेनेशन करे वो एक्सप्लेनेशन को हमें मानना है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत को सही तौर से समझा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी अकीदे की किसी बाब में इख्तिलाफ हो, फौरन इसको रुजू किया जाए इब्तिदाई जमाने की तरफ, सहाबा के जमाने की तरफ, ताबईन के जमाने, यकीनन आपको वहां पर रहनुमाई मिलेगी। तो इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने इसकी तफसीर में जो है कतादा रहमहुल्लाह का और दीगर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह का कौल नकल फरमाया है कि यहाँ इससे मुराद क्या है। यहाँ इससे मुराद अल्लाह ताला का हर जगह मौजूद होना मुराद नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला का इल्म, उसकी कुदरत और उसकी सिफात मुराद है, जिसके साथ अल्लाह ताला जो है अपनी सारी मखलूक के साथ है। जी शेख, इसमें ये भी तो है ना जो आता है कि अल्लाह आसमान में भी इलाह है और जमीन में भी, तो इससे इसका मानी इस तरह भी समझ में आता है ना कि आसमानों में भी अल्लाह की ही इबादत की जाती है, क्योंकि इलाह मानी माबूद है, और जमीन पे भी अल्लाह हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने सिफत इल्म से इस्तिदलाल फरमाया कि इस आयत को जिक्र करने के बाद ये देखा जाएगा, कायदा ये है कि इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर अल्लाह ताला ने फौरन किस कलाम का जिक्र किया है। तो इब्न कसीर ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने सिफत इल्म का जिक्र किया है कि या इल्मु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि वो जो आसमान में इलाह है, जमीन में इलाह है, वो सिफत इल्म जानता है जो कुछ आसमान में और जमीन में। इससे मालूम हुआ कि यहाँ पर इलाह होने से मुराद अल्लाह की सिफत इल्म का इस बात है। तो इसी तरीके से अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा जहां जहां भी जिक्र हुआ है, अल्लाह ताला ने इंतहाई कवी दलीलें उस आयत से पहले भी और उस आयत के बाद में भी जमा फरमाए हैं कि अल्लाह ताला आसमान पर कैसे मुस्तवी हुआ। सुम्मा इस्तवा इला समाई फसवाहुन्ना सबअ समावात। जी जज़ाकल्लाह खैरन। जज़ाकुमुल्लाह अल्लाह बारिक फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे और हमारा नया टॉपिक होगा कि अहले क़िबला में से किन लोगों को हमें काफिर कहने का हक है और किन लोगों को काफिर कहने का हक नहीं है, हलाल और हराम में तमीज़ कैसे होगी, किन गुनाहों की बुनियाद पर बंदा ईमान से खारिज होता है और किन गुनाहों की बुनियाद पर खारिज नहीं होता। इसी तरीके से जो मुसलमान हमारे क़िबले की तरफ मंसूब है, तो क्या हमें उनके बिदात की वजह से, उनके शिर्क की वजह से, उनके गुनाह की वजह से ये कहने का इख्तियार है कि वो बिदाती है या मुशरिक है या अल्लाह के दीन से खारिज है। इंशाल्लाह ये बहुत टिपिकल टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट दर्स में हम इसको लेने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेक तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।